مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور موت کے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کے تصورات کیا ہیں؟ جنت میں کیا کچھ ملے گا اور دوزخ میں کیا سہنا پڑے گا؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتے رہتے ہیں۔ مختلف مذاہب میں ان کا جواب بھی کسی حد تک مل جاتا ہے، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جن کی اصل حقیقت کو قدرت نے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ انسانی اور جناتی آنکھ سے مکمل طور پر اوجھل ہیں۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم مذاہب، سائنس، تحقیق اور لوگوں کے مشاہدات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسے لوگوں کے تاثرات بیان کریں گے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مر چکے تھے یا مرنے والے تھے۔ مرنے کے بعد کی زندگی یا قریب المرگ یا مرنے کا تجربہ کرنے کے موضوع پر کئی مصنفین نے کتابیں بھی تحریر کیں۔ یہ بات انسان کے لیے سب سے پیچیدہ راز ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس کی روح کہاں جاتی ہے۔ ابھی تک انسان اس راز کا ذرا سا بھی حصہ نہیں جان سکا کہ مرنے کے بعد اس کی روح کہاں پہنچتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات بھی جنم لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر جنت دوزخ کا معاملہ محض فسانہ ہوا اور اس میں کوئی حقیقت نہ ہوئی تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کی روحیں کہاں جائیں گی؟ اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوئی تو پھر ہوگا کیا؟ مرنے کے بعد کی صورتحال بیان کرنے کے لیے مذہبی، نفسیاتی اور سائنسی ماہرین اپنے الگ الگ نظریات رکھتے ہیں۔ متعدد مذاہب عالم کے نظریات میں ایک بات بکثرت اور مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے سے قبل کی حالت کی نسبت نئی اور زیادہ صلاحیتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اس مرنے والے کے مسکن کے بارے میں بھی متعدد نظریات ملتے ہیں، جن میں جنت اور دوزخ دو مشہور ترین مقامات بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان دو مشہور مساکن کے علاوہ بھی مرنے کے بعد والی زندگی کے مقام کی مختلف مذاہب میں مختلف وضاحتیں ملتی ہیں۔ اگر نفسیاتی نقطہ نظر دیکھا جائے تو تمام تر اختلافات کے باوجود ان تمام نظریات اور وضاحتوں کا منبع ایک ہی سامنے آتا ہے، یعنی بعد از موت قبل از موت کی حالت سے بہتر ہوگی یا بدتر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ قدیم اقوام زندگی اور موت میں فرق نہیں سمجھتی تھیں، بلکہ موت کو محض لمبی نیند ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اسی لیے مردے کے ہمراہ اس کی روزمرہ ضروریات کا سارا سامان دفن کر دیا جاتا تھا، تاکہ جاگنے کے بعد اسے کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو۔ ہزاروں سال قبل کے ملنے والے تابوتوں اور ممیز کے ساتھ ایسی ہی روزمرہ استعمال اور کھانے پینے کی اشیاء ملی ہیں۔ قدیم مصر، وادی سندھ، سومیرین اور اشوری قوموں کا عقیدہ تھا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کو ملکہ ظلمات کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ انسان کے اعمال کا محاسبہ کرتی ہے۔ اگر اعمال نیک ہوئے تو پھر انسان کو جنت میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، ورنہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، ہر سال ہزاروں لوگوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مر گئے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان تمام لوگوں کو ایک ہی جیسے مشاہدات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے کیے گئے مشاہدے کے دعوے کو سامنے رکھ کر مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یا یہ محض دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ کچھ دیر کے لیے مرنے کا دعویٰ کرنے والے افراد نے اپنے تجربات میں بتایا کہ انہوں نے خود کو ایک سرنگ میں پایا جس کے سرے پر چندھیا دینے والی روشنی تھی۔ اس تجربے کے دوران انہیں خوفزدہ کر دینے والے فلیش بیک کا بھی تجربہ کرنا پڑا، جنہیں وہ الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر رہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے تجربے سے گزرتے ہیں۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے مصور بائرونیمس بوش نے 500 سال پہلے ایک پینٹنگ میں ایسے ہی تجربے کا ذکر کیا ہے۔ پینٹنگ میں دکھایا گیا ہے کہ روحیں اوپر کی جانب پرواز کر رہی ہیں اور وہ ایک سرنگ سے گزر کر روشنی کی جانب سفر کر رہی ہیں۔ ماہرین طبیعیات کا کہنا ہے کہ اگر انسان کے دماغ کے پچھلے حصے میں آکسیجن لیول کی کمی ہو تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی سرنگ میں ہے، اور اسی دوران اسے روشنی بھی دکھائی دیتی ہے۔ تحقیق کے مطابق جب انسان طبی لحاظ سے مر جاتا ہے یا انکانشیس ہو جاتا ہے، تب بھی وہ ارد گرد ہونے والی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دورانیہ محض چند سیکنڈ یا منٹ کا ہوتا ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ یہ بات مرنے کے بعد زندگی کے ہونے کا ایک اشارہ ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کی طبی طور پر موت واقع ہو چکی ہو وہ پھر بھی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی باتیں سن سکے۔ بہت سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں وہ مرے نہیں ہوتے، ابھی زندہ ہی ہوتے ہیں، چاہے میڈیکل سائنس انہیں مردہ قرار دے دے۔
किसी वजह से चंद सेकंड्स या लम्हों के लिए उनका हर उज्व हमें मुर्दा दिखाई देने लगता है, लेकिन असल में वो जिंदा ही होते हैं। और ऑक्सीजन लेवल की कमी के बायस वो खुद को किसी रोशनी वाली सुरंग में दाखिल होता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी बात जो माहिरीन को उलझन में डालती है कि जब तिब्बी तौर पर इंसान की मौत वाक़ई होती है, तो फिर भी कुछ देर के लिए उसका दिमाग जिंदा रहता है और वो इर्द गिर्द की आवाजें सुन सकता है। किसी शख्स को कब मुर्दा करार दिया जाता है, इस हवाले से तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि मौत महज मौत नहीं है, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। जब डॉक्टर किसी मरीज की मौत की तस्दीक करते हैं, तो इसके बाद मुर्दा जिस्म के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और जिस्म के गलने सड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक तहकीक से ये बात सामने आई है कि जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है, तो इसके नर्व सेल्स या एसाबी खुलिये एक मर्तबा फिर हरकत में आते हैं। ये एनर्जी पैदा करते हैं और बिल्कुल फूल के खिलने की तरह होते हैं। ये एसाबी हुलिये लहरों की तरह पूरे दिमाग में सफर करते हैं। मरने के बाद इंसानी जिस्म से रूह निकल जाती है। तकरीबन 100 साल पहले एक अमरीकी फिजिशियन डंकन मैकडोगाल ने रूह की मौजूदगी को तजुर्बे से साबित किया और ये भी बताया कि रूह का वजन 21 ग्राम होता है। डंकन मैकडोगाल ने करीबुल मर्द शख्स को तराजू पर लटाया। जैसे ही इसकी मौत वाक़ई हुई, उसका वजन 21 ग्राम कम हो गया। यूं फिजिशियन डंकन ने यह बात अखज़ की कि रूह का वजन 21 ग्राम होता है। लेकिन जदीद दौर के साइंसदान इस स्टडी पर यकीन नहीं रखते। अपने जिस्म से निकलकर खुद को देखने के हवाले से एक जर्मन माहिर अलेक्जेंडर वोन ने 19वीं सदी में अपने तजुर्बे से लोगों को आगाह किया। अलेक्जेंडर के मुताबिक उसने उस वक्त मौजूद आलात की मदद से दुनिया की बुलंद तरीन चोटी चम्ब्रोजो को सर करने की कोशिश की। वाजे रहे कि 19वीं सदी में चम्ब्रोजो को दुनिया की बुलंद तरीन चोटी समझा जाता था, जो 6500 मीटर बुलंद है। जब अलेक्जेंडर 6000 मीटर की बुलंदी पर पहुंचा, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद को अपने सामने पहाड़ पर चढ़ता देख रहा है। साइंसदानों का कहना है कि अलेक्जेंडर के साथ भी वही वाकया पेश आया जो उन लोगों के साथ हुआ या होता है कि ऑक्सीजन की कमी के बायस वो खुद को एक रोशन सिरे वाली सुरंग में जाता देखते हैं। 6000 मीटर की बुलंदी पर ऑक्सीजन लेवल कम होने पर अलेक्जेंडर ने भी यही समझा, इसकी मौत वाकई हो गई है। वो खुद तो वही है, लेकिन उसकी रूह आगे को सफर कर रही है। साइंसदानों का कहना है कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये हमारा दिमाग ही है जो हमें बेवकूफ बनाता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने जिस्म से निकलकर खुद को देख रहे हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ अस्पतालों में एक स्टडी पर तजुर्बे का एहतमाम भी किया, जिसमें 2000 ऐसे मरीजों के कमरों में ऊंचाई पर तस्वीर रखी गई थी जिन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ था। इन 2000 मरीजों में से सिर्फ 300 मरीज जिंदा बचे थे, जबकि सिर्फ दो को अपने जिस्म से बाहर निकलकर देखने का या अपनी रूह के बाहर निकलने का एहसास हुआ। लेकिन जब उनसे उनके कमरे के बारे में सवालात पूछे गए, तो उनके बयान किए गए कमरे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जैसे साइंसदानों ने इन मरीजों को फ्राहम किए थे। साइंसदानों ने इससे ये नतीजा अखज किया कि मरने के बाद दोबारा से जिंदा होने के हवाले से जो बातें की जाती रही हैं और की जा रही हैं, साइंसी लिहाज से उनमें किसी किस्म की कोई हकीकत मौजूद नहीं। साइंसदानों का कहना है कि अपने जिस्म से बाहर निकलने का तजुर्बा दिमाग के दाएं जानिब अकबी हिस्से के करीब एक खास जगह के साथ मुंसलिक होता है। जब इस हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो, तो दिमाग जिस्म को ऐसे सिग्नल भेजता है जिससे लगता है कि इंसान अपने जिस्म से बाहर निकलकर खुद को या दूसरों को देख रहा है। साइंसदानों का कहना है कि तेज रफ्तार जेट चलाने वाले पायलट्स को इसी तरह की फीलिंग हो सकती है, जबकि बहुत ज्यादा जज्बाती सूरत हाल, मनशियात के ज्यादा इस्तेमाल या तेज बुखार की सूरत में भी इंसान को ऐसा अजीब तजुर्बा हो सकता है कि वो खुद को अपने जिस्म से बाहर महसूस करे। एक तहकीक के दौरान साइंसदानों ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से 2000 ऐसे अफराद का डाटा इकट्ठा किया जो मरने के बिल्कुल करीब थे। तहकीक के दौरान ये बात सामने आई कि उन्होंने खुद को बहुत पुरसकून और बागात में महसूस किया। साइंसदानों का कहना है कि इसकी वजह दिमाग की जानिब से खात्मे के वक्त छोड़े गए खास ओपियोइड्स या केमिकल होते हैं जो दर्द को ख़त्म करने में मदद देते हैं। मुख्तलिफ स्टडीज में ये बात भी सामने आई है कि करीबुल मर्ग शख्स के दिमाग में तेजी से जिंदगी में गुजरे वाकयात सामने आते हैं। अहम वाकयात एक फ्लैश की सूरत में वो देखता है
اور یہ عمل محض چند سیکنڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مختلف مذاہب میں حیات بعد الموت کا مختلف نظریہ پایا جاتا ہے۔ اسلام میں حیات بعد الموت کا تذکرہ یوم آخرت، جس کو قیامت بھی کہا جاتا ہے، سے منسلک ہوتا ہے، اور یہ آخرت کا تصور قرآن و حدیث دونوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اسلامی نظریات کے مطابق جب دنیا میں کسی کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے تو موت کا فرشتہ مرنے والی شخصیت پر خود کو ظاہر کرتا ہے اور پھر اس کے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے۔ اس جسمانی موت کے بعد قبر کی حالت اور پھر قیامت والے دن جنت دوزخ کے فیصلے تک کے مختلف مراحل قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ بوقت مرگ جسم اور روح کا الگ ہونا اور پھر اس الگ ہونے والے حصے یعنی جسم کا قبر اور روح کا برزخ میں قیام حیات بعد الموت کے اسلامی تصور کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں۔ ہندوازم میں ہندو آگوان یا تناسخ کے قائل ہیں، جس کے مطابق روح یعنی آتما امر ہوتی ہے اور اعمال کے مطابق اپنی جون بدلتی رہتی ہے اور بالآخر دیوتا بن جاتی ہے۔ بدھ مت حیات بعد الموت کو نہیں مانتا بلکہ نروان کا قائل ہے۔ بدھ مت میں حیات بعد الموت کی اصطلاح کی وضاحت ایک پیچیدہ موضوع ہے، جس کی ایک سب سے بڑی وجہ جغرافیائی اعتبار سے مختلف ممالک میں بدھ مت کی موجود اس کی مختلف اشکال ہیں۔ بدھ مت میں موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا معاملہ اس شخص کے اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان 49 دن تک ایک درمیانی حالت میں ہوتا ہے جسے روح نہیں کہتے۔ ان دونوں کے دوران یا تو وہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے یا پھر نروان حاصل کر کے دوبارہ زندہ ہونے کے معاملے سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ بدھ مت کی ایک شاخ مایا پانا میں جنت اور دوزخ نما دو مقامات کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ شنتو مت ایک جاپانی مذہب ہے جس میں موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ شنتو مت میں مرنے والے شخص کو فطرت میں ضم ہو جانے کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی وہ بھی خدا بن جاتا ہے۔ مسیحیت میں بنیادی طور پر حیات بعد الموت اور پھر روز قیامت پر جنت یا دوزخ میں جانے کا نظریہ موجود ہے۔ موجودہ بائبل کے عہد قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے مطابق مرنے کے بعد روح قیامت تک کسی درمیانی کیفیت میں رہتی ہے۔ یہودیت میں بھی حیات بعد الموت کا تصور ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ یہودیوں کی مذہبی کتابوں کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک یہودا سے اپنی قوم میں دوبارہ ظاہر ہونے کا بیان منسوب ہے، اور یہاں اسے جنت نہیں بلکہ دوبارہ اسرائیل میں آمد مراد لی گئی ہے۔ یہودیوں کے بزرگوں کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں بعض تشریحات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی موت موت نہیں ہوگی، بلکہ وہ خدا کے ساتھ ایک درمیانی حالت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت نہ آ جائے۔ توریت میں بھی اس قسم کے بیانات ملتے ہیں جس میں پاک باز لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اپنے عزیزوں سے مل سکیں گے۔ اس طرح سے یہودیت میں موت اور اس کے بعد کی صورتحال اور روح کے بارے میں متعدد افکار پائے جاتے ہیں جو مجموعی طور پر حیات بعد الموت کے تصور کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، پیراسائیکالوجی نفسیات کا وہ شعبہ ہے جو حیات بعد الموت جیسے نظریات کی انسانی نفسیات کی روشنی میں تشریح کی کوشش کرتا ہے۔ پیراسائیکالوجی کے مطابق حیات بعد الموت کا تصور قائم ہونے کی ایک بڑی وجہ موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جانے یا خود موت کا خوف بھی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سائنس کسی بھی ایسی بات کو تسلیم نہیں کرتی جو سائنٹیفک میتھڈ کے معیار پر نہ اترتی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس حیات بعد الموت کے تصور کی مکمل نفی کرتی ہے یا اس کی نفی کرنا چاہتی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مستقبل میں سائنسی ترقی کے ساتھ ایسی شہادتوں کا سامنے آنا ناممکن نہیں جس سے یہ بات ظاہر ہو سکے کہ مرنے کے بعد انسان پھر سے زندہ ہوگا یا زندہ کیا جائے گا۔